لباس بدل کر عوام کی خبرگیری کرتا تھا۔ تو اس نے ایک رات اپنے سیکورٹی انچارج کو کہا کہ چلو کچھ وقت لوگوں میں گزارتے ہیں۔ شہر کے ایک کنارے پر پہنچے تو دیکھا ایک آدمی گرا پڑا ہے۔ بادشاہ نے اسے ہلا کر دیکھا تو مردہ انسان تھا۔ لوگ اس کے پاس سے گزر کر جا رہے تھے۔ بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی، ادھر آؤ بھائی۔ لوگ جمع ہو گئے اور وہ بادشاہ کو پہچان نہ سکے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا آدمی مرا پڑا ہے، اس کو کسی نے کیوں نہیں اٹھایا؟ کون ہے یہ اور اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ بہت برا اور گنہگار انسان ہے۔ تو سلطان مراد نے کہا کیا یہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے؟ چلو اس کو اٹھائیں اور اس کے گھر لے چلیں۔ لوگوں نے میت گھر پہنچا دی۔ اس کی بیوی نے خاوند کی لاش دیکھی تو رونے لگی۔ لوگ چلے گئے۔ بادشاہ اور اس کا سیکورٹی انچارج وہیں عورت کا رونا سنتے رہے۔ وہ عورت رو کر کیا کہہ رہی تھی؟ کہتی تھی میں گواہی دیتی ہوں بے شک تو اللہ کا ولی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ سلطان مراد بڑا متعجب ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ تو اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے تھے اور اس کی میت کو ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھے۔ اس کی بیوی نے کہا مجھے بھی لوگوں سے یہی توقع تھی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا خاوند ہر رات شراب خانے جاتا، جتنی ہو سکے شراب خریدتا اور گھر لا کر گھڑے میں بہا دیتا اور کہتا کہ چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہو۔ اسی طرح رات کو ایک بری عورت کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی اجرت دیتا اور اس کو کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لے، کوئی تیرے پاس نہ آئے۔ گھر آ کر کہتا الحمدللہ آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کا میں نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے۔ میں اسے کہتی تھی کہ یاد رکھ جس دن تو مر گیا نا، لوگوں نے تجھے غسل دینا ہے، نہ تیری نماز پڑھنی ہے اور نہ تجھے دفنانا ہے۔ وہ مسکرا دیتا اور مجھ سے کہتا کہ گھبرا مت، تو دیکھے گی کہ میرا جنازہ وقت کا بادشاہ، علماء اور اولیاء پڑھیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا میں سلطان مراد ہوں، کل ہم اس کو غسل دیں گے، ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے اور اس کی تدفین بھی ہم ہی کروائیں گے۔ چنانچہ اس کا جنازہ بادشاہ، علماء اور اولیاء اور کثیر عوام نے پڑھا۔ میرے بھائیوں، اس واقعہ سے دیکھیں آج ہم بظاہر کچھ دیکھ کر یا محض دوسروں سے سن کر ایسے فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے دلوں کے بھید جان جائیں تو ہماری زبانیں گونگی ہو جائیں۔ اس لیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو وہ بیان کر دے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ اصول بیان فرمایا گیا ہے کہ جب تک کسی بات کی تحقیق نہ ہو جائے دوسرے کو بیان نہ کی جائے۔ اگر اس اصول پر عمل ہو جائے تو بہت سی مسلمانوں کی آپس کی غلط فہمیاں، جھگڑے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ عموماً جھگڑے وغیرہ اسی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ تو اس لیے میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ کسی مسلمان کے متعلق جب تک کسی بات کی پوری تحقیق نہ ہو آگے بیان بھی نہیں کرنی چاہیے اور بے تحقیق بات کے اوپر اعتماد بھی نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ خود اس بات کی تحقیق نہ ہو جائے، کیونکہ بعض اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ بہت بڑے گنہگار ہیں، لیکن وہ اللہ کے بہت بڑے مقرب ہوا کرتے ہیں۔